غزہ ایک ایسا خطہ جو کبھی زندگی سے بھرپور تھا، بچوں کی ہنسی، بازاروں کی رونق، گھروں سے اٹھتی ہوئی اذانوں کی آوازیں، مگر آج وہاں صرف خاموشی ہے، ملبے کے نیچے دبی سانسیں اور ایک ایسی فضا جو خوف اور بھوک سے بھری ہوئی ہے۔ غزہ کے شہری پچھلے کئی مہینوں سے محصور ہیں۔ خوراک، پانی اور دوائی، یہ تین چیزیں جو زندگی کی بنیاد ہیں، اب خواب بن چکی ہیں۔ بازار خالی ہیں، دکانوں کے شیلفوں پر دھول جمی ہے، ایک روٹی کے لیے لوگ گھنٹوں قطار میں کھڑے رہتے ہیں، جو کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں بھی ملتی۔ پانی کا حال اس سے بھی برا ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ گندے پانی سے گزارا کر رہے ہیں، کیونکہ صاف پانی تک رسائی ان کی ممکن نہیں ہے۔ چھوٹے بچے پیاس سے بیمار پڑ رہے ہیں اور اسپتالوں میں علاج کے لیے دوائی نہیں ہے۔ غزہ کے اسپتال اب موت اور زندگی کے درمیان جنگ کا میدان بن چکے ہیں۔ ڈاکٹرز کے پاس آلات نہیں ہیں، ایندھن نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پھر بھی وہ زخمیوں کا علاج اپنے ہاتھوں سے کبھی ٹارچ کی روشنی میں کرتے ہیں۔ کئی مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو دم توڑتے دیکھتی ہیں اور کچھ نہیں کر پاتی۔ اقوام متحدہ اور عالمی ادارے بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ غزہ میں انسانی تباہی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ غذائی قلت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ لوگ پتے، آٹا یا جانوروں کا چارہ کھانے پر مجبور ہیں۔ ایک بوڑھی عورت نے اقوام متحدہ کے نمائندہ سے کہا، ہم اب موت سے نہیں ڈرتے، ہم بھوک سے ڈرتے ہیں۔ سرحد کی دوسری جانب درجنوں امدادی ٹرک کھڑے ہیں، ان میں کھانا، دوائیں، پانی اور کمبل ہیں، مگر اجازتیں، چیک پوائنٹس اور سیکیورٹی رکاوٹیں ان قافلوں کو روک لیتی ہیں۔ دن گزرتے جاتے ہیں اور ٹرکوں میں رکھا کھانا خراب ہو جاتا ہے، جبکہ غزہ کے اندر بچے بھوک سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک والد کہتا ہے، میرے بیٹے نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں اسے کہتا ہوں، بیٹا کل شاید کھانا آ جائے، مگر کل کبھی نہیں آتا۔ غزہ کے ملبے میں لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے ہیں، کچھ کو مل جاتے ہیں، کچھ ہمیشہ کے لیے کھو جاتے ہیں۔ بچے اب کھیل نہیں کھیلتے، وہ اینٹوں سے گھر بنانے کے بجائے ملبہ صاف کرتے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، مگر زیادہ تر خاموش ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ تصاویر، ویڈیوز اور دعائیں شیئر کر رہے ہیں، مگر زمین پر حقیقت بہت مختلف ہے۔ غزہ میں زندگی رک چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو آنے والے دنوں میں غزہ مکمل قحط میں جا سکتا ہے۔ یہ صرف خوراک کی کمی نہیں، یہ انسانی وقار کی پامالی ہے۔ پھر بھی ان تمام مصیبتوں کے باوجود وہاں کے لوگ ہار نہیں مان رہے۔ ایک چھوٹی بچی نے ملبے پر بیٹھ کر کہا، ہم اب بھی زندہ ہیں اور ہم اب بھی امید رکھتے ہیں۔ یہ جملہ غزہ کے ہر دل کی آواز ہے، وہ امید جو راکھ میں بھی سانس لیتی ہے۔ یہ کہانی کسی سیاست یا طاقت کی نہیں، یہ کہانی ان انسانوں کی ہے جو بھوک، پیاس اور اندھیرے میں بھی روشنی ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو بس اتنا چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں تک کھانا، پانی اور دوا پہنچ جائے۔ ان کی ایک ہی درخواست ہے، ہمیں زندگی دے دو، بس اتنا ہی کافی ہے۔